تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے گناہ گار جو گناہ کرتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہ اس پر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، وہ اپنی غلطی کو محسوس کرتا ہے۔ اور ایک وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، جو بڑے بڑے جرائم اور گناہ کرتا ہے لیکن پرواہ بھی نہیں کرتا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال، ایک شخص ہے، وہ فجر کی نماز سے غائب رہا، اس سے رہ گئی، تو وہ پورا دن اس کو طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے اور اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے نماز ضائع ہو گئی، کیسے فجر مجھ سے چھوٹ گئی۔ یہ زندہ دل انسان کی علامت ہے، اس کا دل ابھی زندہ ہے اور ایمان کی نور سے منور ہے۔ اور ایک وہ ہے انسان جو عادی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، فجر ایک دفعہ نہیں، اسے کئی دفعہ چھوٹ جاتی ہے اور سال گزر جاتا ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، وہ عادی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا کوئی بھی دل نہیں جلتا اور اس کو اللہ پاک سے کسی قسم کی حیا نہیں، پرواہ بھی نہیں۔ تو یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو غفلت اور سستی، گناہ کر کے، نافرمانی اور غلطی کر کے بالکل نہیں پچھتاتا، یہ قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کی علامت ہے، اور دل کی سختی سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو دل کی سختی سے بڑا عذاب نہیں دیا گیا۔ پھر آدمی بڑی سے بڑی نشانیاں عبرت کی اور بڑی سے بڑی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ کسی نے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں کسی نیکی کے کرنے پر خوش نہیں ہوتا اور برائی کرنے پر مجھے غم ہی نہیں ہوتا کوئی۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے دل کی کہ انسان کا دل اثر لینا چھوڑ دے۔ اور اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تعرض الفتن کالحصیر علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے آئیں گے، کئی قسم کے فتنے ہوں گے، دلوں پر پیش کیے جائیں گے، جیسے چٹائی ہوتی ہے کھجور کی بنی ہوئی، ایک ایک لکڑی اس کی وہ رکھی جاتی ہے جوڑنے کے لیے، چٹائی بنانے کے لیے، ایک کے بعد ایک، اسی طرح ایک کے بعد ایک گناہ اور گناہوں کے فتنے وہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب دل قبول کر لیتا ہے یعنی وہ اس گناہ کو، اس فتنے کو، تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے دل میں، تو جو عادی نہیں ہوتا، اس سے جو مومن ہے گناہ ہو گیا تو وہ وہ اس سے خوف کھاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ نقطہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دل ایسا ہے جس سے وہ گناہ کو قبول کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ اس کے بعد کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا، تو دل بالکل، حضور نے فرمایا حتی تصیر علی قلبین،
یعنی دل دو قسموں میں بڑھ جاتے ہیں، الا ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض. ایک تو بالکل دل سنگ مرمر کی طرح سفید، کوئی بھی اس کو فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، یعنی زندگی بھر اس کو پھر نقصان نہیں پہنچتا کسی قسم کی برائی کا. اور والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. اور دوسرا دل جو ہے وہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور الٹے برتن، الٹے کوزے کی طرح. اگر لوٹے کو الٹا کیا جائے کوزے کو، تو سمندر بھی اگر اوپر بہاؤ گے تو سمندر کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا. تو جو گناہ عادی مجرم ہوتا ہے، پھر اس کی گناہوں کے بعد اس کی کیفیت دل کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ دل مر جاتا ہے، یا وہ الٹے کوزے کی طرح، یعنی پھر آپ اس پر سمندر بہا دو تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا. کیوں؟ وہ الٹا ہو گیا، کوئی خیر کی چیز اس میں اندر نہیں جائے گی. تو پھر وہ کھلم کھلا بھی گناہ کرتا ہے، اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، شرم بھی نہیں آتی، اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا. یہ خطرناک کنڈیشن ہے. تو اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا دل یا ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. گناہ کر کے شرمندہ ہونا اور معافی مانگنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں التائبون التائبین کے بارے میں، تو وہ مومنی کی صفات ہیں. تو گناہ ہونا تعجب خیز نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور یہ تعجب خیز ہے.